باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، منتظمین محافل مقدسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت بزم حضور غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، زینت گلشن سیدہ زہرا، شان اولاد مولا مرتضیٰ، مظہر صفات جناب محمد الرسول اللہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی پاک یاد میں ہے۔ اللہ پاک حضور غوث پاک کا صدقہ اس محفل کے منتظمین سے لے کر شرکاء تک سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اپنے پاک بندوں سے محبت کرنے والوں کو عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سوال ہوا تھا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو دعوے تو کرے اچھے لوگوں سے لیکن محبت ان سے کرنے کا دعویٰ ہو، نہ علم میں ان کی طرح ہو نہ عمل میں ان کی طرح ہو؟ تو یا رسول اللہ اس محبت کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ عمل بھی ان جیسا نہیں، علم بھی ان جیسا نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے کر قیامت تک کی امت کو لنگر عطا فرما دیا۔ فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے بندے کو پیار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ جتنے حضور غوث پاک کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، جو انتظامات کرتے ہیں، ہر روز حاضر ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس محفل میں آنا کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس محفل میں وہی آتا ہے جو غوث جلی کا کچھ لگتا ہے، اور کسی مولوی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کا ارشاد کافی ہے، جس کو جس سے پیار ہوگا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں ذرا اپنے پیار سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے کسی ولی سے پیار کریں، حشر اس ولی کے ساتھ ہوگا۔ کسی عالم ربانی سے پیار کریں، حشر اس عالم ربانی کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ جس غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ صرف ولی نہیں، اولاد نبی بھی ہے۔ اس بات کو میں ذرا دوبارہ دہراؤں گا اگر آپ تک میری یہ بات پہنچ رہی ہو، صرف ولی نہیں، اولاد نبی ہے، اولاد علی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں ابھی سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اولاد کا حشر ماں باپ کے ساتھ ہوگا، تو اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں غوث جلی کا حشر نبی و علی کے ساتھ ہوگا، جو ان سے پیار کریں گے ان کا حشر غوث جلی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جملہ دل کی تختی میں نوٹ کر لو، جو دنیا میں آل کے ساتھ ہے وہ آخرت میں سرکار کے ساتھ ہوگا۔
کہ حضور غوث پاک قاسم ولایت ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ غوث پاک کو بھی ایک بات پر ناز ہے، وہ جس بات پر غوث پاک کو ناز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حالانکہ غوث پاک علم میں لاجواب، تقوی میں لاجواب، خطابت میں لاجواب، قرات میں لاجواب، ہر حوالے سے لاجواب۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں خطیب نہیں ہوتے، خطیب ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں خطیب نہیں ہوتے، لیکن غوث پاک کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ اگر وہ غوثیت کی منصب پر بیٹھے تو غوث اعظم، خطاب فرمائیں تو خطیب اعظم، فتویٰ دے تو مفتی اعظم۔ بس سیدھا جملہ کہہ دوں، جس حوالے سے دیکھو گے جو ولیوں میں بڑا نظر آئے، زمانہ اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ غوث پاک کو بھی ایک بات پہ ناز ہے، میں چاہتا ہوں میں انہی کے زبان میں سنا دوں کس بات پہ ناز ہے۔ آپ فرماتے ہیں من فی رجال اللہ نالا مکانی، کون ہے بندگان خدا میں جو میرے مقام اور مرتبے کو پہنچے؟ وجدی رسول اللہ فی العصر ربانی، میری تربیت تو میرے جد جناب رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اور اس کو ذرا دھیان دے کے سننا، اور آگے فرماتے ہیں وَوَالِدَتِ الزَّهْرَاءُ، میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میری ماں سیدہ زہرا ہے۔ ابوہا رسول اللہ، سیدہ زہرا کے ابا جان اللہ کے رسول ہیں۔ عزّا بہم شانی، لوگوں جتنی عبد القادر کو شان ملی ہے یا مصطفیٰ کی خیرات ہے یا زہرا کی خیرات ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا تاکہ جو گم سم لوگ ہیں وہ بھی سن لیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آج بھی غوث پاک کے قصائد مل جاتے ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری عزت کی وجہ ہے نسبت زہرا، میری عزت کی وجہ ہے نسبت محمد مصطفیٰ۔ بے شک میں عالم ہوں لیکن مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے دی ہیں، اولاد مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے دی ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہے غوث پاک کی، جہاں جہاں 11ویں ہوتی ہے، جہاں جہاں کوئی 11ویں کھاتا ہے وہ مر تو سکتا ہے، زہرا کا لنگر نہیں بھلا سکتا۔ دنیا والوں اگر دیکھنا چاہو کہ دنیا میں 11ویں حلال کس نے کی ہے تو 11ویں حلال اس نے کی ہے جس نے زہرا کی عزت کا جھنڈا اٹھایا۔ جن کو سمجھ آئے وہ مجھے بات جان بوجھ کے کچھ لکھ کے بھی لایا ہوں، اور اس لیے لکھ کے لایا ہوں ذرا غوث پاک کا اپنا مزاج دیکھیں۔ آج تو آل رسول کا نام لے لوگوں کو موت پڑتی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کفایت سے روح رسول اولادش، کہتے ہیں رسول اللہ اور حضور کی اولاد کا کرم مجھ عبد القادر کو کافی ہے۔ بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو کے سبحان اللہ، اور آگے آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ خلائق کے کنج گوشت برمکالاتم، کہتے ہیں یہ جو مجمع میری باتوں پہ توجہ دیتا ہے، لوگ میرا خطاب سنتے ہیں غور سے تو کہتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، سرکار کا کمال ہے اور محمد کی آل کا کمال ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دو غوث پاک کے شعر کی۔ فرماتے ہیں یہ حضور کا کمال ہے، حضور کی آل کا ہے۔ غوث پاک پڑھنے کے بعد خطاب نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تقریر کیا کرو۔ عرض کی آقا میں عجمی ہوں، یہ عربی ہے کیسے بولوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ میرے پاک نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا۔ پھر مولا علی آ گئے، کہا بیٹا تقریر نہیں کرتے، اچھا باقی باتوں کو چھوڑیں، وہ کتنا سونا خطیب ہے جو نبی کے کہنے پہ خطاب شروع کرے، اور وہ کتنا سونا خطیب ہے جو مولا علی کے کہنے پہ خطاب شروع کرے۔ حضرت غوث پاک نے پھر کہا کہ آقا نے حکم فرما دیا ہے، پہلے میں اس لیے نہیں کرتا تھا۔ مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، غوث پاک نے پھر خطاب شروع فرما دیا۔ اب ادھر کیا کہتے ہیں غوث پاک؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو دنیا مجھے سنتی ہے اس میں میرا کمال نہیں، یہ لنگر ہے نبی کا اور علی کا۔ آپ سب حضرات تک میری بات پہنچی ہے؟
عرفانی صاحب میں بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں اور غوث پاک کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کافی ہے مجھے سرکار اور سرکار کی یاد، میں غوث پاک کی محفل میں آنے والوں تم سے مخاطب ہوں، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آپ میری طرف دیکھ کر کے یہ بات سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آج کی اس تقریب کے اندر تشریف لانے پر فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ شریف لائے، لخت جگر حضور ابو الفیض پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر آج کی اس تقریب کے اندر تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور 100 بار مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ مرحبا، ویلکم، جی آیانو، آپ تشریف لائے، میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ کے ساتھ آنے والے جو حضرات ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے انتہائی محترم جناب صاحبزادہ پیر غلام رسول عرفانی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، قبلہ مفتی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اسی طرح محبت کے ساتھ دوبارہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آل نبی اولاد علی، آج کی محفل کے صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، اللہ ان کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے، میں بات بھی یہی کر رہا تھا، میں یہ کسی جذباتی مولوی صاحب کو جملہ نہیں پڑھ رہا، یہ غوث پاک کے اشعار ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کفایت سے روح رسول و اولادش، کہتے ہیں میرے لیے سرکار کافی ہے اور نبی کی یاد کافی ہے۔ جن کو غوث پاک کافی ہوں وہ تو ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ میں تو بڑا محبت کے انداز میں بات کرنے کا عادی بندہ ہوں۔ وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، میرے کسی چاہنے والے کا جہنمیوں میں نام نہیں ہے، وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں میرا مرید دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے میرا اس پر سایہ ہے، جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے، غوث اعظم کا سایہ ہر مرید پر ہے۔ پھر توجہ سے سنیے، وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تیرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری۔ ایک منٹ یاد، آپ میں سے جو غوث پاک کا نوکر ہے وہ ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ نیچے جانے دیں، منہ میں زبان بھی ہوگی نا، اگر آپ کو یقین ہے تو بولے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں میرا کوئی چاہنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے، اور جو توبہ کر کے مرا وہ پکا جنتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا چاہنے والا اس کا جہنم کے رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا چاہنے والا جہاں بھی رہتا ہے، جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے، میرا سایہ ہر مرید پر ہے۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، اگر یہ بات میں آپ تک نہ پہنچا سکا تو میری خطابت کا قصور ہوگا۔ غوث جلی کا سایہ ساری دنیا کے مریدوں پر، غوث جلی کے نوکر جنتی ہیں، غوث جلی سے نسبت رکھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ارے جس کا نام جنتی ہونے کا حوالہ ہے وہ عبد القادر کہتا ہے مجھے سرکار کافی ہے، محمد کی آل کافی ہے۔ اچھا ذرا یار ایک تھوڑی سی تسلی کر لیں، میری نظر کمزور ہے یا بندے واقعی کافی ہیں؟
بندے کافی ہیں تو آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے سبحان اللہ کہنے لگا۔ اصل میں آپ کو ابھی تک پھر سمجھ نہیں آئی۔ آج کل کے دور میں دو کتابیں کے پڑھ لیتے ہیں بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مولوی ہونے کی شرط کیا لے لی؟ آل رسول کے آل کیا ہوتی ہے؟ آل کیا ہوتی ہے؟ میں کہا تو دفع ہو غوث پاک سے پوچھنا آل کیا ہوتی ہے۔ عزت کا عنوان بے عزت لوگوں سے مت پوچھو، غیرت کا عنوان بے غیرتوں سے مت پوچھو۔ ارے جس عبد القادر جیلانی کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، ولیوں کا تاجدار کہتا ہے مجھے محمد کی آل کافی ہے۔ آپ میں سے جس تک پہنچی ہو بات پہنچی آواز سے بولو۔ اور ادھر بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں اور اس کو ادھر لکھ لیں، جو آل کو برداشت نہ کرے اسے پیر نہ کہنا، اسے بے ضمیر کہنا، جو آل کی نوکری کرے اسے پیر کہنا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میری بات سنتی ہے اس لیے ہے کہ مجھ پر آل کا کرم ہے۔ سیدھی بات کہہ دوں علی کا کرم ہے، نبی کا کرم ہے، سیدہ زہرا کا کرم ہے، امام حسن کا کرم ہے، امام حسین کا کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے ایک فقیر کا نام ہے امام احمد رضا، اور ہمارے امام کا نام ہے امام احمد رضا۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، کہتے ہیں اولاد حسن و حسین نے دین زندہ نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ امام احمد رضا کا نام لینا ہے تو محمد کے بچوں کا حیا کرنا پڑے گا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اور آگے سنیے، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حسن کا بھی بیٹا ہے، حسین کا بھی بیٹا ہے، تیرے اندر رنگ حسن بھی ہے، رنگ حسین بھی ہے۔ تو وہ جو کرم کے دو دریا چلے تھے حسن و حسین کی صورت میں، وہ تیرے چشمے پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ تیرے پاس حسین کا فیض بھی ہے، حسن کا فیض بھی ہے۔ میں کہ لانتی ہو کمیاں دے نعرے لگن تے مالکاں دے نہ لگن۔ چکر پڑ جائے کمی کس کو کہا ہے؟ میں نے کہا کمی میں نے اس مولوی کو کہا ہے جو صدقے خیرات میں پلا ہے، اس کے نعرے لگیں دین کو کچھ نہیں ہوتا، اور جس کے بچوں نے دین بچایا ہے۔ میں سارا باغ کے باغ کے کتے میں قربان کر دوں، یہ عجیب عقیدہ ہے۔ مولوی کا نعرہ لگ سکتا ہے اور جس کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے نام بلند کیا اس کا نعرہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ اور سنیے ذرا ایک منٹ، اللہ کو صرف ذرا مجھے 5 منٹ بات کر لینے دیں، ہر مسلمان بولے گا، اس لیے کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ مر سکتا ہے، علی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کے سینے میں ایمان ہے وہ مر تو سکتا ہے، زہرا کے بچوں کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی حضرت غوث پاک
बारगाह में आला हजरत पेश होते हैं। गालिबन के पीछे जो मैंने पढ़ा था, अब मैं फिर सुना रहा हूँ, जो कि मौजू गौस पाक है। कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। अच्छा, आपको यही सुनाया जाए कि गौस पाक ने डूबा बेड़ा तराया, फिर आप सुभान अल्लाह कहते हैं डूबा बेड़ा तराना नबी दे पुत्रा वास्ते केड़ी गल है? मुर्दियां नूं जिंदा करना नबी दे बालां वास्ते केड़ी गल है? हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को आपका एक खादिम था, दोबारा था और था नाबीना। अच्छा, ये जो नाबीने होते हैं ना, ये मजे बड़े लेते हैं, काम थोड़ा करते हैं, हिलते ज्यादा है। तो वो हजरत इमाम बाकिर के कदमों में बैठा, कदम दबा रहा था और साथ हिल रहा था। मतलब घुटन का भी सवाल थे, हिलन का भी सवाल। उन्हें हिलते हिलते इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को पूछा। अब बात आ गई तो इमाम बाकिर का भी थोड़ा सा तारुफ कराता चलूं। इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस लख्त जिगर का नाम है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की गोदी मुबारक में बैठे हुए थे, बचपन था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला गए, मेरे पाक नबी ने कहा जाबिर मेरे इस बेटे का बेटा होगा अली ज़ैनुल आबिदीन, उसका बेटा होगा मोहम्मद बाकिर, तेरी उससे मुलाकात होगी, मेरा सलाम कह देना। चले मैं दोबारा कहने लगा हूं, अगर आप हजरात ने सुना हो, इमाम हुसैन पाक का भी बचपन मुबारक है, गोद मुस्तफा में बैठे हैं। हजरत जाबिर हाजिर हुए, फरमाया मेरे इस बेटे का बेटा होगा अली ज़ैनुल आबिदीन, उसका बेटा होगा मोहम्मद बाकिर, तेरी उससे मुलाकात होगी, मेरा सलाम कह देना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिसका दादा गोद में हो, नबी पोते को सलाम भेजे, वो पोता किस शान का मालिक होगा? चले आइए, किसी चूड़े चमार की बात नहीं करते। इमाम आदम अबू हनीफा जो मेरे और आपके इमाम हैं, ये हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बार बार जाते, बाहर खुलफा को नजराने भी देते और इमाम बाकिर की ज़ियारत करते। किसी ने पूछा आप वक्त के इमाम हैं और आप बार बार इमाम बाकिर की ज़ियारत करने जाते हैं, तो सुनिए ये जुमला। इमाम आदम अबू हनीफा ने कहा जब मुझे रसूलुल्लाह के दीदार की तरफ होती है, मैं इमाम बाकिर के पास चला आता हूँ, चेहरा बाकिर का देखता हूँ, मजा मोहम्मद अरबी के दीदार का। या अल्लाह, जो बंदा बोले इसे आले मोहम्मद की कमियों में रख ले। हाथ खड़ा करके टेंशन फ्री होके बोलो, इमाम बाकिर का चेहरा देखता हूँ तो मुझे इमाम बाकिर के चेहरे में आका के जमाल का मजा आता है। मैं इमामुल अइम्मा काशिफुल उम्मा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के इस मसले से ये मसला समझा हो, नजर में हया हो तो गैरत वालों को आलम सरकार नजर आते हैं। चले मैं इमाम आज़म की बात नहीं करता, मैं खलीफतुर रसूल बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद, शारे गार शारे मज़ार, आका के बाद हुजूर की उम्मत का कायद। ऐसे गाल मुकाबले जो जरा आल का नाम ले ले, इसका अकीदा ठीक है, अकीदा ठीक है। मैं लानत हो अकीदे पर जिससे आल बर्बाद नहीं होती। और मैं इधर मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, 1 करोड़ मौलवी भी हो, हमारी जूती के नीचे हम मुल्ला छोड़ सकते हैं, मोहम्मद का घराना नहीं छोड़ सकते। और सुने, अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह। और सुन ले ये मसला, पीर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उस दिन से पहले मौत आ जाए जब हम किसी सहाबी के दुश्मन हो, हम बेगैरत नहीं है, हम तो पीरों के मुरीदों को जन्नती कहते हैं, सहाबा तो मुरीद ही मोहम्मद अरबी के हैं। अगर आपको समझ आई तो मुझे आवाज से प्यार मैं सुन्नियों के ज़ौक़ के मुताबिक समझा रहा हूँ। गौस पाक के मुरीद जन्नती, गरीब नवाज के मुरीद जन्नती, बाबा फरीद के मुरीद जन्नती, नबी पाक के मुरीद। और अंदर बैठ के बात करना, फलानी मानता, कोई माने ना माने, तू तो मानना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सिद्दीक बात कंधों पे उठाया हुआ इमाम हसन को
خدا کی لعنت ہو ان کندھوں پر جو نبی کی آل کی دشمنی کے لیے استعمال ہوں. اللہ کندھے دے تو یار غار والے جو آل محمد کی عزت کے لیے برباد. حضرت امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور حضرت صدیق اکبر کیا اعلان کر رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے باہر؟ مولا علی سامنے ہیں. شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی، لوگو آؤ نبی کی تصویر دیکھو، نبی کی تصویر دیکھو. یا اللہ میرا بولے ضرور نبی کی تصویر دیکھے. آؤ نبی کی تصویر دیکھو، آؤ نبی کی تصویر دیکھو اور میرے کندھوں پہ حسن پیر دیکھو. حضرت صدیق اکبر نے کندھوں پر حسن پاک کو اٹھا کے ان کی عظمت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا. عظمت آل کا اعلان عزت والے کرتے ہیں، بغیرتوں کو کیا پتا یہ عنوان کیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان آل رسول. میں امام احمد رضا کا وہ شعر پڑھنے لگا تھا. نبوی می می کا بھی پتہ ہے تو نبوی بھی پتہ ہے. علوی فاصل بطولی گلشن رہ گئے اللہ دی قسم اس بات سے میں پھر پوچھنا چاہنا. نبوی می علوی فاصل بطولی گلشن. اگلا بھی سنے آجے. حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا. 1 کروڑ لقب غوث پاک کے گنے اس شعر کا مقابلہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں مصطفیٰ کے کرم کی نورانی برسات کا نام ہے غوث جلی. مولا علی کی فصل کا نام ہے غوث جلی. سیدہ زہرا کے گلشن باغ کا نام ہے غوث جلی. حسن کے چاند کا نام ہے غوث جلی. حسین کے پھول کا نام ہے غوث جلی. اچھا مجھ سے نا اس سے اچھی بات نہیں ہے کرنے کو. میں ذرا آہستہ آہستہ بولتا ہوں. میں آپ سب کا چہرہ دیکھوں گا کہ 5 تن پاک کا نام آنے پہ یا اللہ جو جو خوش ہو انہوں پاک پنجاں دے کھاتا وچ جدے منہ دے 12 بجن انہوں حساب والی سولی دے چار اور جڑا پنجاں دے کھاتے والا ہے وہ ذرا خوش ہو کے بولے گا. نبوی می علوی فاصل بطولی گلشن حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اقبال چشتی یہ بات کرتا تو کوئی کہتا اقبال چشتی کو تو عادت ہے 5 تن پاک کی بات کرنے کی. اگر قبلہ شمس الدین بخاری صاحب یہ بات کرتے کہتے ان کو تو عادت ہے. میں نے کہا اللہ کرے یہ عادت مرتے دم تک جاری رہے، بعد میں بھی جاری رہے. لیکن ذرا پوچھو نا امام احمد رضا سے. بات کرنی ہے غوث پاک کی اور شعر ہے 5 تن پاک کا. حضور غوث پاک کی شان بیان کرنی تھی تو 5 تن پاک کی بات کیوں کی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی علی حیدر شاہ صاحب آئے تو سٹیج سیکٹری نے قبلہ ابو الفیض سید منیر احمد شاہ صاحب کا نام کیوں لیا؟ اور پتر جدو بال آمن پھر بڑے یاد آتے امام احمد رضا نے آکھیا اور کوئی بے حیائی ہو رہے جنہوں غوث پاک یاد آتے 5 تن پاک یاد آتے. یہ بابا بلے شاہ اور خواجہ قائم الحضوری کی نگری ہے تو میرا ایک جملہ سن لے اور انشاءاللہ وائرل بھی ہوگا. جیڑا پنجاں تو سڑے او پرا مرے غیرت کرے یارویں نہ کرے. جیڑا پنجاں تو سڑے او یارویں نہ کرے، یارویں اوہی کرے جیڑا پنجاں نال پھرے. جو میرا پنجہ نال چھڑانا لے ہاتھ چوک کے بولے نا. یہ ہے فکر رضا کہ لوگوں ایک غوث پاک میں 5 تن پاک کی تجلیات جلوہ گر ہے.
اور اگر فقیر کا یہ جملہ آپ تک نہ پہنچ سکا تو پھر سیدہ زہرا کے کمی کے یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ادھر میری طرف توجہ سے بات سننا، میرا ایک جملہ گھنٹوں کی تقریر سے باری نہ ہو، شاہ صاحب بیٹھے، میں خطابت چھوڑ دوں گا۔ 5 تن پاک کی تجلیات کو اکٹھا کرو تو غوث پاک بنتے ہیں۔ آخر تک جنہیں بیٹھے ہو سارے خوش ہو، کنہیں روک رہا ہے خوشی جو مروچی سبحان اللہ آپ کو۔ میں اگلا جملہ پھر کہنے لگا ہوں، 5 تن کی تجلیات کو اکٹھا کرو تو غوث پاک بنتے ہیں۔ میں چونکہ سر تو پیروں تک اندروں باروں فل چشتی ہوں، بالکل پکا چشتیاں، بے غیرت نہیں جنہوں نسبت دا حیا نہ ہو، میں غیرت مند چشتیاں۔ میں ایک جملہ آکھن لگا، ویکھیا جے تواڈے تو کہڑا خوش ہوندے، ہولے ہولے آکھن لگا، بھائی جی حد نہیں، بندہ ایک کے تے رنگ پنجاں دا ہے۔ اللہ تانوں پنجاں دا رنگ لاوے جڑے بولو، بندہ ایک کے تے رنگ پنجاں دا ہے۔ ہن کوئی پوچھو کون ہے، میں کہ اوہی تے غوث جلی ہے، غوث جلی ہے، رنگ حسین بھی ہے، رنگ حسن بھی ہے، رنگ زہرا بھی ہے، رنگ مولا مرتضیٰ بھی ہے، اور رنگ مصطفیٰ بھی ہے۔ میں ایک دفعہ نعرہ لوانا، میں آپ لوانا، سارے ذرا ہاتھ چاہ کے لا لو، جڑا نعرہ حیدری تے ہاتھ نہ چاہے ایویں مسلمانوں دی نگاہ وچ مشکوک ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری یار شریف وچ بندہ آیا بیٹھا ہوئے نعرہ حیدری نہ لاوے، میں انہوں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالاں دی روٹی کھاوے تے وڈیاں دا نام نہ لگے۔ خوش رکھ ایک قصور آ رہے ہو، میں نے ایک گل تے دسو، تساں کدے کتا ویکھیا جدیاں 4 لتاں ہوندیاں نے، 2 والا نا 4 لتاں والا کتا ویکھیا جی؟ اچھا میں تو لگتا ہے تہاڈی عرش تو ہنے فلیٹ اتری ہے، نہیں ویکھیا؟ چلو میں تانوں کتے دکھاواں۔ 4 لتاں والا کتا، ٹنگا والا کتا، اس کتے وچ ایک بڑی عجیب گل ہے، انہوں گھر دا ایک وڈا روٹی پاندا ہے، پورے گھر نوں نہیں پہنچدا۔ روٹی ایک مالک پاندا ہے، او دے بالاں نوں نہیں پھونکدا، گھر والے نوں نہیں پھونکدا۔ اس کتے کولوں کوئی بندہ پوچھے، او کتےا کتے دے پترا، کتا کتے دا ہی پتر ہونا ہے، تیرے کو فتوی ہے؟ تو تے پڑھیا بھی کوئی نہیں، اس واسطے کتے تے نہیں نہ پڑھدے، بندے پڑھدے نے۔ ایک ہی گل ہوئی، روٹی تینوں ایک پاندا ہے تے تو دوسرے نوں بھی نہیں بھونکدا، بچیاں نوں بھی نہیں بھونکدا۔ ایک اور گل بھی دساں، کتے دی ایک اور بھی خصوصیت ہے، مالک جنوں نال لے آوے انہوں بھی نہیں بھونکدا۔ اچھا میں آکھاں کتے آ روٹی تینوں مالک پاندا ہے، نہ مالک دے بالاں نوں بھونکنا ہے، نہ مالک دے یاراں نوں بھونکنا ہے۔ انہیں آکھا مولوی چپ کر، رب مینوں حرام بنایا، نمک حرام نہیں بنایا۔ رب مینوں حرام بنایا ہے، نمک حرام نہیں بنایا۔ جدے گھر دی روٹی کھائی دیئے پھر پورے گھر دی عزت کری دیئے۔ میرا ایک جملہ سنیا جائے جڑے مسلمان مزاج لوگ بیٹھے ہو، کتا ہے، پلید ہے، لیکن نمک حرامی نہیں کرتا۔ مالک ایک روٹی پاوے، نہ بالا نو بھونکے، نہ مالک دے یارہ نو بھونکے۔ میں پوچھنا چاہنا مولوی صاحب کتے نو روٹی دا حیا ہے، تو میں نو دس تینوں دین کیڑے گھر تو لگا ہے؟ نہیں بول سکے، مجھے بتاؤ دین کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ قرآن کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ کلمہ کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ خدا کی توحید کی پہچان کہاں سے ملی؟ نبی کے گھر سے۔ میں نے کہا خدا جس مالک کے گھر کی روٹی کھائے وہ پورے گھر کا حیا کرتا ہے۔ اس بے غیرت کو میں کیا کہوں جو نبی سے دین لے اور زہرا کا حیا بھی نہ کرے؟ اے ان ڈھلے پہ گئے ہو، تسی کسی اور مزاج آ رہے ہو؟ جو ہے وہ زہرا پاک دے کمی ہاتھ چک کے بولو،
ہاتھ چوک کے بولو. آپ کو میں بتا دوں سیدہ زہرا کتنی پاک ہے, بتاؤں کتنی پاک ہے. میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا وذریتہا علی النار. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے, فاطمہ اتنی پاک ہے اللہ نے اولاد فاطمہ پر بھی جہنم حرام کر دی ہے اور فاطمہ کے نوکروں پر بھی جہنم حرام کر دی ہے. میں ایک جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, زہرا پاک کی آل پر جہنم تو نہیں حرام کی تھی, رب کی تھی ہے کہ بولو گے پیار نہ تو آڑے بھی حرام ہو جاتی ہے. زہرا پاک کی اولاد پر جہنم. اور آج کل کچھ نمک حرامیوں نے فلاں سید نے ٹھیک, فلاں سید نے ٹھیک, فلاں سید نے ٹھیک, فلاں سید نے ٹھیک. میں کہ تیرا اپنا خون نہیں ٹھیک. اگر تیرا خون ٹھیک ہوتا تو تجھے پتا چلتا ہر خون خراب ہو سکتا ہے, محمد کا خون کبھی خراب نہیں ہو سکتا. چوکیدار کو چوکیدار رہنا چاہیے. فلاں شاہ صاحب ٹھیک نہیں, فلاں شاہ. میں ایک مشورہ دین لگا ہے, مشورہ پہنچا دو جتنے تک پہنچے. مولوی صاحب تسی اپنے بالاں دا خیال کرو, پیر جی تسی بھی اپنے بالاں دا خیال کرو, صوفی جی تسی بھی اپنے بالاں دا خیال کرو. میرا نبی اپنے بالاں نہیں کافی ہے. اور نہ بولیا جی, اور نہ بولیا جی. ایک باری ہاتھ چوک کے بولو نا جڑا بندہ بول سکتا ہے. حیا ہی ختم ہو گیا ہے. ناجائز طریقے نال صدقے کھان والے نوں کی پتا اس خون دی عظمت دا جی دے اوتے صدقہ ہی حرام ہے. میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں اہل سنت کو یہ کیا بیماری پڑ گئی ہے. ہم تو آل رسول کے مٹی کی پاؤں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے والے لوگ تھے. علماء کی بزرگوں کا کوئی اختلاف ہو تو اپنی جگہ, ٹکے ٹکے کے چھوکرے 500 روپے کی رسیدیں کاٹ کر گزارا کرنے والے, تجھے کیا پتا محمد کے خون کی عظمت کا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں تم میں آل چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولاد قیامت کے دن پوچھوں گا تم سے میری آل سے کیا سلوک کیا. سیدہ زہرا کے نوکروں پر جہنم. میں اس کو اتنا زور سے بلوانا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک آواز ہے, سیدہ زہرا کے نوکروں پر جہنم. جنہیں ہاتھ نہیں چکے ہے بھی چوک لو, نہیں تو پھر چانس لیجئے. سیدہ زہرا کے نوکروں پر جہنم. اب میرا سن لے جملہ, کوئی جنتی سیدہ زہرا کی شان میں بھاگ نہیں سکتا اور کوئی جنتی سیدہ زہرا کی شان میں بکواس نہیں کر سکتا اور کوئی جہنمی عزت زہرا بیان نہیں کر سکتا. رب نے بنایا ہی جنتی کے لیے ہے, جہنمی تباہ ہو جائے درود بھی نوکر پڑھ لیں گے, عزت کا جھنڈا بھی نوکر اٹھا لیں. اور میں ایک بات آج یہاں کہنے لگا ہوں, یا اللہ سیدہ زہرا کے حوالے سے جس کسی نے گھٹیا جملہ کہا ہے اور جو لک چھپ کے بھی اس کا حامی ہے, اس کا حشر اس کے ساتھ کرنا, اور تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہمارا حشر زہرا کے کمیوں کے ساتھ کرنا. جن کو منظور ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں. غوث پاک فرماتے ہیں بندہ ایک ہے, رنگ 5 کا ہے. یہ دے وچ اور گل کرنا جے نال سارے خوش ہو جاؤ گے. اگلی گل سنو, فرمایا ایک عبد القادر نو خوش کرو تے 5 خوش ہو جاندے نے. انہوں نے سمجھ
آئی ہوئے اچھی بولو علی اگر شاہ صاحب آئے نے میں وہ وقت تو یاد ہے اڈے شادی ہوتے سن تو پیرن آل بینسن میں اس وقت آیا آج ماشاءاللہ سید بڑا سونی جوانی چڑھے اللہ نظر پاک تو بچاوے انہوں نے مسکراندہ رکھے گلشن آباد رکھے لیکن میں ایک اور گل کرنا چاہنا انہوں نے خوش ہو تو انہوں نے بزرگ خوش ہوتے ہیں کہ خوش پاک نال خوش ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں نسب چلتا ہے اوپر سے نسب میں نیچے والے نہیں دیکھے جاتے اوپر والے دیکھے جاتے ہیں اب آپ کو مسئلہ مسئلہ نسب میں مہر علی نہیں دیکھا جاتا جماعت علی نہیں دیکھا جاتا ہند الولی نہیں دیکھا جاتا علی حیدر نہیں دیکھا جاتا بلو شاہ نہیں دیکھا جاتا کون دیکھا جاتا ہے نسب میں یا زہرا دیکھی جاتی ہے یا مصطفیٰ دیکھے جاتے ہیں یا علی دیکھے جاتے ہیں یا نبی دیکھے جاتے ہیں لو حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں ان کا ایک اگلا شعر بھی سن لیں اور آپ بڑے حیران ہوں گے وہ کہتے ہیں سے غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا بدار یکے ہزار آ جاتم کہتے ہیں یا اللہ اگر میں نبی کی آل کے علاوہ کسی سے حاجت مانگوں تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو میری ایک حاجت بھی پوری نہ کر حضرات میں آپ 11ویں شریف کی محفل میں آئے ہیں اور میں آپ کو غوث پاک کا فرمان سنا اور جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ محفل میں بیٹھ کر توجہ نہ کرنا وہ بد نصیب ہوتے ہیں غوث پاک کا فرمان ہے میں دیکھ کے لایا ہوں کہتے ہیں سے غیر آل نبی حاجت اگر طلبم فرماتے ہیں پہلے تو میں حضور کی آل کے علاوہ مانگتا ہی کسی سے نہیں اگر میں مانگ لوں تو یا اللہ میری کوئی مراد پوری نہ کرنا پیر صاحب یہ غوث پاک کا فرمان ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میرا سارے سنیں یہ کون کہہ رہا ہے غوث پاک یہ کون کہہ رہا ہے جس کا قدم ولیوں کی گردن پر یہ کون کہہ رہا ہے جو اس امت کا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے بلا شک و شبہ غوث الورا ہے ارے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں آل نبی کے علاوہ کسی اور سے مانگوں تو میری مراد پوری نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے غوث پاک بتا رہے ہیں لوگوں چولیاں اسی کی بھری رہتی ہے جو آل محمد سے مانگتا رہتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں غوث پاک کا شعر آپ نے سن لیا غوث پاک کا شعر کے بعد حدیث سنیں حضور فرماتے ہیں اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ اگر تمہیں کبھی حاجت پیش آ جائے تو سونے چہرے والوں سے مانگا کرو میں تو اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں آپ بھی اگر مزہ لے حضور فرماتے ہیں کہ ضرورت بہ جائے تو سونے اپل منگیا کرو میں تسا سارے نبی دے نو کرو میں سارے سونے لگن دے مسکرا کے بولو حضور فرماتے ہیں سونے اپل منگیا کرو میں ان تیجی واری پران تو بعد پھر گل کروں گا سونے اپل منگیا کرو پتہ ہے دا مطلب کی ہے فرمایا سارے جھگ وچ میرے نال دا سونا کوئی نہیں ضرورت پہ جائے تو سونے کو منگیا کرو مطلب کی ہے یا میرے کو منگ لیا کرو یا انہاں کو منگیا کرو جنہاں وچ میں نظر آواں آخری بندے تک اگر سمجھ آئی ہوئے دوبارہ بولنا یا میرے کو مانگ لیا کرو یا انہاں کو منگیا کرو جنہاں وچ میں نظر آواں میرے پاک نبی دے ساری نسبتاں سونیاں لیکن یہ مطلب میں کو سمجھا فرمایا لوڑ بہ جائے میرے کو مانگ لو علی کو مانگ لو حسن کو مانگ لو حسین کو مانگ لو تیرے زہرا تو مانگ لو لوڑ بہ جائے یار غار تو مانگ لو فاروق اعظم تو مانگ لو عثمان غنی تو مانگ لو پر ایک خیال کرے جے جب تو ہی منگنا جے انہاں کو منگنا جے جنہاں میں محمد نے سونا بنایا ہے اچھا پھر سونے تے سارے ہیں
لیکن دو سونیاں دا ذکر میں ایتھے کرن لگا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیتا ہے نا تو حسینی حسنی تے میں انہاں دو سونیاں دا ذکر کرن لگا تے ہولے ہولے کرن لگا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشد اللمات میں فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے وجود کے دو حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا. اب میں دوسری دفعہ کہہ لیتا ہوں، اللہ نے نبی پاک کے وجود کے دو حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا. میں بھائی تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، وہ آخری ٹوٹیوں کے پاس بیٹھا ہوا بندہ بھی بولے گا تب میں آگے چلوں گا. نبی کے وجود کے ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے حصے کو حسین بنا دیا. آؤ میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، حسن و حسین کو جھنڈے دیکھ کے نہ مانو، نبی کے کندھے دیکھ کے مانو. آپ سنی لوگ ہیں، آپ کی سماعتیں زخمی ہوئی ہیں، اس لیے آپ داد دینے کے لیے کہ حسین کے نام کا جھنڈا وہاں لگا ہے. میں کہا چھوڑ اس کو، ہم جھنڈے دیکھ کے حسین و حسن کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے کندھے دیکھ کے مانتے ہیں. میں آہستہ سے کہوں گا اور آپ کو دیکھوں گا کتنے بولتے ہیں. نبی کے کندھوں پہ حسن و حسین. یا اللہ جو بولے کندھوں پہ بیٹھنے کی ویل میں بخشا جائے. نبی کے کندھوں پہ حسن و حسین، مصطفیٰ کی زلفوں سے کھیلے حسن و حسین، نبی پاک کی زبان کو چوسے حسن و حسین، نبی پاک کی گود میں حسن و حسین، نبی پاک کے سینے میں حسن و حسین، نبی پاک کے سجدے میں حسن و حسین. اگر نہیں بولتے پہ تمہاری زبان نہیں ہے. یا اللہ جڑا حسن و حسین تے نہ بولے گا حساب نبی جڑا بولے حسنین دے کھاتے پانو. نبی پاک کی چھاتی پہ حسن و حسین، نبی پاک کی پشت پہ حسن و حسین، نبی پاک کی گود میں حسن و حسین، نبی پاک کے خطبے میں حسن و حسین، مصطفیٰ کے منبر پہ حسن و حسین. تو میں تجھے کہنا چاہتا ہوں او خدا کے بندے، حسن و حسین کو فرقہ واریت کی اینک لگا کے نہ دیکھ، حسن و حسین کو محبت کا چشمہ لگا کے دیکھ. عصمت رب کعبہ کی قسم تجھے حسن میں بھی حضور دکھائی دیں گے، حسین میں بھی حضور دکھائی دیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے امام ہیں، امام احمد رضا. میں ان کی بات کیسے نہ کروں، وہ امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جان حسن، حسین پاک کو کہتے ہیں جان حسن. آگے ابھی سنیے کیا کہتے ہیں، اے کان حسن. اے کان کا مطلب ہے کان نہیں ہے، کان نمک کی کان، نمک دی کان جڑی شے پہ جائے وہ بھی نمک بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کان حسن، اے حسین تو تے ایڈا سونا ہے جڑا تیرے نال لگ جائے وہ بھی کوڑا نہیں رہتا. چلو امام احمد رضا پہ ہی بول لیتے، اتنا ہی بولے کان حسن جڑا پاک حسین نال لگ جائے کوڑا نہیں رہتا. میں ان ہولے ہولے آکھن لگا، علی حیدر شاہ صاحب دے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے بڑے پیار نال ہولے ہولے آکھن لگا، خدا دی قسمیں ناراض نہ ہویا کرو، کوڑیاں نو اللہ آل وال آن نہیں دیندا تے سونیاں نو آل تو جان نہیں دیندا. جڑا بندہ تانوں آل تو سڑدا نظر آ کوڑیا. میں قرآن دی آیت پڑھ چڑھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے آرڈر دیا ہے کسی قسم کی پلیتی محمد کے گھرانے کے قریب نہ آئے. آپ تک میری آواز پہنچی ہے؟ اہل بیت کے قریب کوئی پلیتی نہ آئے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں
پلیدی نہ آئے۔ اب میں تیسری مرتبہ دیکھنا کتنا دل لگا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ اہل بیت محمد کے گھر کے قریب کوئی پلیدی نہ آئے۔ وہ کسی بندے کا آرڈر نہیں، رب کا آرڈر ہے کہ کوئی پلیدی اہل بیت کے قریب نہ آئے۔ تو سن لو میرا یہ جملہ، قرآن بتا رہا ہے قیامت تک محمد کے گھرانے کے قریب نہ پلیدی آ سکتی ہے نہ کوئی پلید آ سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، پلید قریب نہیں آتے، پاک اس در کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سرکار کی آمد، محبوب کی آمد۔ آپ کو شعر یاد ہے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جان حسن۔ میں ذرا کھڑا ہو کے ویک لما حسین پاک نے جان حسن خوش بھی ہوئے۔ میں جنت کے مالکاں کی گل کی تھی اور میں اپنی جب امام حسین پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان حسن، اے حسن کی جان، کان حسن، اے حسن کی کان۔ کہ بلا یہ شعر جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا میں جھومتا رہ گیا۔ میں کہا میں اس بے غیرت کو زہر نہ کھلاؤں جو اعلیٰ حضرت کی محبت اہل بیت کو مشغول کرے۔ اگلا جملہ سنیے، کہتے ہیں ایمان حسن، حسین صرف سونا نہیں، حسن کے ایمان کا نام حسین ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جان حسن، حسین کے نام میں جدہ دن ٹھرے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میرے اگے بیٹھے ہو چپ رہو تو پھر اللہ والے سے جان حسن، کان حسن، ایمان حسن، کہتے ہیں شان حسن۔ اور یہ دا ترجمہ کر رہا ہوں پورے ہاتھ میں نے جو نہ سونے سونے میں جمعہ دور دسا شان حسن دا پتہ ہے کی مطلب ہے؟ لوگ کی ٹور بناندے نے سونا ہو کے، حسن دی ٹور حسین بناندے۔ حسن دی ٹور حسین بناندے۔ یہ اگلی گل کرنا، جے حسین حسن دی ٹور بناندے، حسن تے حسین نالو ہی بڑا ہے۔ اور آگے پھر کہتے کیا کہتے ہیں، اے جمالت لمے شمے من رہا امداد کن، ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں او سونے او تسی تے تصویر ہو محمد عربی دی، اپنے حسن دی خیرات کوئی خیر ہی پا چھٹو۔ آپ پیروں کی موجودگی میں ایک دعا کرتے ہیں، اللہ اہل سنت کو نظر بد سے بچا۔ اے سنیو میں آپ کو امام احمد رضا کا مزاج بتا رہا ہوں، وہ حسین پاک کے حسن کا ترانہ پڑھ کے کہتے ہیں، سونے ہو ساڈی اوقات نہ دیکھو، اپنی سوری ذات دیکھو، خیر کا چڈو۔ ایسا مطلب میرے امام احمد رضا نے آکھیا، اے نبی دے بال دیکھ کے پیسہ نہیں کری دیا، محمد دے حسن دی خیرات منگی دی ہے۔ قاری صاحب کی وجہ سے لیٹ ہوا اور مجھے جو انہوں نے حکم دیا اسی کو پورا کر رہا ہوں، کرنا میں ختم کر دیتا۔ دو شعر رہ گئے ہیں، غوث پاک کے سنا دوں۔ یہ شعر ہو گیا نا کہ اگر آل نبی کے علاوہ میں مانگوں تو یا اللہ میری حاجت ہی پوری نہ کرنا۔ غوث پاک نے کہا میری یارویں منانا دے، مرد مر جانا، محمد دے بالاں دا در نہ چڑھنا۔ اور اگے اور سنو، غوث پاک کہتے ہیں، دلم ز عشق محمد پرست و آل مجید۔ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ کروں گا نا، فارسی ہے نا، ہم کون سا فارسی پڑھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا دل فل ہے۔ اگر تسی بولو نا میرا دل فل ہے، حضور کس شان نال؟ فرمایا سرکار تے سرکار دی آل دے پیار نال۔ اے غوث پاک والا نظریہ ٹھیک ہے نا؟
شاباش ہے، شاباش ہے، اس مسجد میں اعزاز حاصل ہے۔ اللہ حاجی فقیر مصعب دی قبر تے ویرام تا نازل فرمائے۔ میں کبھی نہیں بول سکتا بھائی حاجی شمس الدین نبوی سب تو پہلے اس مسجد غوث پاک دی پاک محفل میں دعوت دینے والا وہ بندہ ہے تے ہر ویلے کہندا سی کہ میں تے نوکر ہاں غوث پاک دا، میں کتا جناب دا، ایڈا مسکین تے عاجز بندہ۔ اللہ اس مسجد نو وسطہ رکھے دی انتظامیہ جڑے لوگ اج تو جڑ گئے اللہ انہاں نوں غوث پاک دی چھان جڑے موجود ہو تو ہمیں بھی غوث پاک دا شعر سنو اور اللہ دی قسم مزہ آئے تے بولنا ہے وگرنہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلم زیش کے محمد پرست و آل مجید، ترجمہ سنو، کہتے ہیں حضور کی بزرگ آل اور حضور کے پیار سے مجھ عبد القادر کا دل فل ہے۔ اس دل میں یا سرکار نے تے یا سرکار دی یاد ہے۔ اور آگے سنیے، کہتے ہیں گواہ حال منستو ای ہما حکایتاً، اس کے لیے مجھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ عبد القادر کی زندگی کے لمحات لوگوں کو بتائیں گے۔ عبد القادر کی ذات میں یا سرکار کا پیار ہے یا محمد کی آل کا پیار ہے۔ 11ویں کھا کے آل نال سڑے لکھ دی لعنت ہے۔ وہ قادری نہ کہلائے جسے سید البحیا نہ ہو، قادری وہ ہے جس کا سینہ آل محمد کے پیار سے آباد ہو۔ اور حضرت غوث پاک کہتے ہیں لوگوں میرا سینہ سرکار کے پیار سے اور آل کے پیار سے پر ہے۔ 11ویں کا حق اسی کو پہنچنا ہے جس کے دل میں سرکار بھی ہو محمد کی آل بھی ہو۔ اور اگلے شعر کا میں پورا ترجمہ نہیں کروں گا، فارسی پڑھنے والے سمجھ جائیں گے۔ آج تو ابھی تو تیرے جنم کے دن کی بدبو تیرے جسم سے ختم نہیں ہوئی اور بھونکتا ہے نبی کے گھرانے کو۔ غوث پاک کہتے ہیں خدا کی قسم، شاہ صاحب میں نے جب یہ شعر پڑھا میں روتا رہا، اے غوث پاک آپ کا نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ فرماتے ہیں کمینہ خادم خدام خاندان تو ہم، 11ویں والا پیر، روشن زمین، نبی کے گلشن کی کامل کلیم، جس کے زیر پا ہر ولی میرے نبی کی صفات کا مظہر، اپنے دار کا سیرت اور صورت کا علی، جو رنگ حسن بھی رکھتا ہے رنگ حسین بھی، تو کہتے ہیں کمینہ خادم خدام خاندان تو ہم۔ ترجمہ میں اتنا ہی کروں گا جتنا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیرے بچوں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ اگر آپ کو نہیں آتی سبحان اللہ کہنی تو آگے کیوں بیٹھ گئے؟ جو غوث پاک سے متفق ہے ہاتھ کھڑا کرے، اونچی بولے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں خادم خدام خاندان تو ہم، میں کسی مولوی سے مخاطب نہیں ہوں، میری کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، میں غوث پاک کا لنگر بانٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ غوث پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے علی دے نوکراں دا نوکر، تیری شہزادی دے نوکراں دا نوکر، تیرے ہے وہ تسی بھی بولے، تیرے حسن دے نوکراں دا نوکر، تیرے حسین دے نوکراں دا نوکر۔ میں پوچھنا چاہنا غوث پاک ہو کے ولیاں دا سلطان ہو کے خاندان محمد دی زینت ہو کے کہ آکے آقا میں تواڈے خاندان دے نوکراں دا بھی نوکر ہاں تے اسی ادھے میں کہنے اے غوث پاک اسی تیرے مولا دے نوکراں دے بھی نوکر ہاں۔
ہی بزرگو میں تو انہوں کہتا غوث پاک مردہ زندہ کہتے تو کہتے سبحان اللہ، یہ مردہ عقیدوں کو غوث پاک زندگی دے رہے ہیں۔ ذرا بتاؤں غوث پاک کی اپنی شان امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اور ذرا کا مطلب ہی سمجھانا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا غوث پاک آپ سے گھر کو نسبت ہے، گھر سے در کو نسبت ہے، در پہ بیٹھا ہوا ایک کتا ہے، اس کتے کو در سے نسبت ہے اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ تو جو جڑے نہیں بول سکے تو پریشان ہو۔ میں اس امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے لیے آج حق کی پہچان ہے، وہ احمد رضا جس پہ ہر سنی قربان ہے، جس نے ہر گستاخ کو للکارا ہے اور ہر بے ادب کو لتارا ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں غوث پاک آپ سے گھر کو نسبت، گھر سے در کو نسبت، در سے کتے کو نسبت، کتے سے مجھے نسبت۔ اب ادھر سننا، میرا امام، عاشقوں کا امام، امام احمد رضا کہتا ہے غوث پاک کے در پاک کے کتے پاک سے مجھے نسبت ہے۔ اور غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تیرے خاندان کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو، ایک دفعہ دم کے بولو تاکہ میں کوئی بات کر سکوں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں آپ کے خاندان کے نوکروں کا نوکر ہوں، بتا دیا کہ آرمی وہی بنا ہے جو محمد کے بچوں کا نوکر بن کے دکھائے، جس سے نبی کی آل برداشت نہ ہو وہ نمک حرام 11ویں نہ کھائے۔ اور اگلا مصرع بھی شعر کا باقی ہے، کہتے ہیں زِ خادمی تو دائم بود مساحتم آئے، اللہ کی قسم حد کرتی۔ غوث پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے خاندان کے غلاموں کا، نوکروں کا نوکر ہوں اور ہمیشہ اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹی ناراض نہ ہو، اے نو میں سید صاحب ہوں، میں اپنی آخر پر بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اور مسئلہ بھی ہے کہ غوث پاک سیدنا دے بادشاہ ہو کے حضور دی آل دے نوکران دے نوکر کہلوان دے فخر پہ کردن، انہاں سیدہ میں چاہیے ہے کسی اور نو بھی سید مان لیا کرنا۔ سیدوں پر بھی ضروری ہے کہ دوسرے سیدوں کی عزت کریں، اس لیے خون رسول، خود خون رسول کو عزت نہیں دے گا تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا۔ ہن میں تواڈے کول ایک فیصلہ کروانا چاہنا، یہ مسجد تو مشہور ہو گئی نا غوث پاک کی مسجد، جتھے غوث پاک دے 11 پروگرام ہون، مقدرہ والے رسول والے وہ مسجد نور تے میلاد دے پروگرام وچ غوث پاک دی 11ویں دے تے اے جڑا پورا احاطہ ہے اے سرکار تے سرکار دی آل دے پیار نال ہی پور ہویا گیا ہے۔ وہ جو میلاد تے 11ویں شریف ہن جڑا مسئلہ ہے وہ کی ہویا؟ غوث پاک نے مسئلہ ہے دسیا، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب کی بلا نے فرمایا کہ پیچھے وہ مسجد موجود ہے جسے حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ امامت کراندے رہے اور 99 دفعہ پاک نبی دا انہوں نے دیدار نصیب ہویا ہوتا۔ پھر تو میں ٹھیک آتے ہیں نا کہ آن تے سرکار نال پوری علاقہ ہے، اسی بولو اس پاک دی بھی کرامت ہے، انہوں بھی لفظ پور وچ استعمال کیتا ہے۔ اے تو میں پور تے گل دساں، ایک دوسرے بندے کو کہنا بھائی چاہ پی لو پورا جی، مطلب ایک گھوٹ دی گنجائش کوئی نہیں، اے ایک لوگ انہوں نے کہا جی بالکل پورا۔ غوث پاک فرما دیں اینے سرکار تے آل نال پر ہو جاؤ تھاں ہی نہ بچے۔ آج پھر میرے نال ایک وعدہ کرو، سارے وعدہ کرو، غوث پاک دے نام دے وعدہ کرو۔ غوث پاک فرماندے نے مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں یا رسول اللہ آپ کے خاندان کے نوکروں کا نوکر ہوں۔
تے تسی میرے نال ہاتھ چک کے وعدہ کرو اسی یوس پاک دی 11ویں بیٹھے ہیں غوث پاک قیامت والے دن ساڈی گواہی دینا اسی بھی تہاڈی سنت تے عمل کرنے ہاں اج اعلان کرن لگے ہاں اسی آقا دے خاندان دے نوکراں دے نوکراں جڑا آل نال سڑے او ساڈی جُتی دے تھلے تو جڑا آل نال پیار کرے او ساڈے سینے نال لگے آل کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جنہاں دا نہیں سارے ہاتھ نہ چکو بھئی مسجد پہ بیٹھ کے 2 نمبر ہی نہیں کرنی چاہیے جنہاں دا نہیں وہ ہاتھ چکو میں اٹھ کے بیٹھتے لگا کتنے بندے ہو آپ کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بالکل اسی طرح ہاتھ چکے ہو اصحاب کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اللہ کے ولیوں کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جنہاں بندہ دھڑے دا نہیں ہوتے ہے ہی خچ میں دعا کرن لگا جھولی چک کے یا اللہ اس پورے مجمع دا حشر قیامت نے دن آل محمد دے کمیاں بچ کریں جنہاں دعا پسند آئی ہوئے اونچی آواز نہ کرو آخر دے اندر ساڑھے سوچی بزرگ نے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ نظر شریف والے بندہ ایڈا مزیدار ہے ان کا ایک شعر پہلے سننے بعد میں یہ پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید تے کول ہے دائم الحضوری کی بات کی ہے تو آگے میں حضوری والوں کی بات ہی کر رہا ہوں پتہ ہے وہ آل رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیں گے ایک شعر ان کا چلیں میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ نہیں کرتا کہتے ہیں جس کو ہو تیری آل سے ذرا خیال بد عقیدہ نہ خیال ذرا خیال بد حضور پھر کیا حکم ہے فرمایا ملعون ہے اعلانتیاں لکم ہے رجیم ہے مردود ہے مردود ہولے ہولے پڑھنا تسی بھی ہولے ہولے سنو ولد الحرام ہے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں بیچارے نو پیو دا نہیں پتا اے دا بھی ابا ہوندا تے انہاں دا ضرور حیا کرتا جنہاں دا ابا محمد عربی آج غوث پاک کی پاک بات 11ویں میں آئے ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا اور قیامت کے دن گواہی بھی دے دینا کہ یہ کہتا تھا مرتے مر جانا نبی کے بچوں کا دامن نہ چھوڑنا مرتے مر جانا نبی کے صحابہ کا ادب نہ چھوڑنا اور بھائی مرتے مر جانا ولیاں دی نوکری نہ چھوڑنا ایسی بات میں تقریر مکان لگا جے اصحاب کاف دی غار تے بہن والا کتا جنت جے ٹر جاسی تے دائم الحضوری دے مزار تے بہن والا منگتا بھی جنت جے ٹر جاسی نسکانے لوگوں ماشاءاللہ آج تے پھر 11ویں والے دا صدقہ آج گئے 11 اور الحمدللہ 11:30 بجن تے 11ویں والے دن تے 12 بجن تے 12ویں والے دن ساڈا کھاتا بڑا پور ہے میں نے بڑی خوشی ہے میں اجتماع ویکھ کے بڑا خوش ہوں اللہ اس محفل پاک دے سارے نوکراں دی خیر کرے بیٹھا ہو سکتا ہے یہ 5 شعر اگر یہ پڑھ لے تو انت کچھ نہیں ہونا انہیں نہ پڑھے تو میں لوگ نہیں پڑھ سکتا یہ میری گلی کا ڈرائیور ہے تیرے کو ہاتھ بھی کم دینے تیرے نات نہ پڑھی تو لتاں بھی کم بڑھ گیا تو گڈی میں چلا نہیں سکتا میں لاہوروں 5:45 بجے نکلیا سا 8:30 بجے حاجی صاحب کے گھر پہنچے ہیں رستے پہ دھرنے درنے دو جڑا پھٹا فساد ہے لیکن غوث پاک دی مشکل کشائی ہے کہ رامان لب دیا ہی گئے ایک میرے نعرہ کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ